بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں وہ 12 ہے، فی کتاب اللہ، جس کا ذکر لوح محفوظ یا قرآن کریم کے اندر جو ہے موجود ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ عام طور پر آج کے دن ایک بہت زیادہ سوال کیا گیا کہ کیا ہیپی نیو ایئر یہ کہنا درست ہے اور کیا کسی کو اس کی مبارکباد دینا درست ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان اگر وہ اس حوالے سے کسی کو ہیپی نیو ایئر کہتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی رسم کو ادا کرنا مقصود ہے، یا اس سے غیر مسلم جس طرح مہینوں کا یا سالوں کا احترام کرتے یہ مقصود ہے، تو پھر تو یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ صرف اور صرف دعائے برکت کے لیے ہے، دعائے برکت کے لیے اگر کسی کو مبارک کہتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسلمان کا یہ طریقہ کار ہے، جب اپنے مسلمان بھائی کو ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تجھے جمعہ مبارک ہو، عید مبارک ہو، یا شادی مبارک ہو، یا کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو کہا جاتا ہے کہ تجھے مبارک ہو۔ تو ہم کہتے ہیں نا جمعہ مبارک، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دن تیرے لیے مبارک ہو۔ عید کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عید کا دن تیرے لیے برکت والا ہو، اس کے اندر بھلائی ہو۔ اولاد کا بارے میں اگر ہم مبارک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اگر ہم کسی کی شادی کے موقع پر اس کو مبارک دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شادی کے اندر جو ہے وہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے اس سلسلے کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے والے شخص کو ان کلمات کے ذریعے مبارکباد سے نوازتے تھے: بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے اور تجھ میں برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو بلائی میں جمع فرمائے۔ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 2130۔ اب یہ جو مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ جب ایک مسلمان کسی کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ سلامتی ہو، اور ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہوں، وبرکات ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی برکات ہوں۔ تو اتنے مقدس، اتنے پاکیزہ، اتنے خوبصورت الفاظ کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ اس کی جگہ پر گڈ ایوننگ کہنا شروع کر دے، گڈ مارننگ کہنا شروع کر دیں، یا السلام علیکم کی بجائے ہائے کہنا شروع کر دیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے جو حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے جیسے یہ ہر سال جو ہے وہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کا استقبال کے لیے پورے جس طرح باقی لوگ جو ہیں وہ ایک غیر شرعی طریقے اختیار کرتے ہیں، مثلا شراب پیتے ہیں، اسی طرح بے حیائی فحاشی جو اس کو عام کرتے ہیں، گانے اور موسیقی جو اس کو عام کرتے ہیں، آتش بازی کو عام کرتے ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر ڈالتے ہیں، تو اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اگر بستی والے ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ تو ہم ان کے لیے کھول دیتے برکات من السماء، آسمان کی برکتیں، یعنی ہر طرف سے آسمان سے ان کے لیے بلائی اور خیر ہی کے دروازے جو وہ کھلتے اور ان کے لیے بلائی ہی اترتی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے جو کافروں کا ہے اور مشرکوں کا طریقہ کار ہے کہ گانے کے ذریعے، شراب نوشی کے ذریعے نئے سال کا آغاز کرنا اور
اور اس کے بارے میں ایسی خرافات کرنا تو اس کی اسلام کے اندر قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ طریقہ کار ہے کہ 17 ہجری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ریاست مدینہ کی زمینی سرحدیں وسیع تر ہو گئیں تو ضرورت محسوس کی گئی کہ ریکارڈ کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کے لیے کسی کیلنڈر کو رواج دیا جائے۔ صحابہ کرام کی مشاورت سے یہ طے پایا کہ مدینہ شریف کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے اس کا سالوں کا آغاز کیا جائے اور سالوں کو شمار کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف جس سال ہجرت کی تھی وہاں اس سال سے آغاز کر کے باقی تمام سالوں کو شمار کر کے کیلنڈر بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاری کردہ کیلنڈر کے مطابق اس وقت 1443 ہجری وہ چل رہی اور رواں دواں ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا طریقہ کار کہ ان کے عبادات کا دار و مدار وہ چاند کے اوپر ہے، یعنی اگر حج کرنا ہے تو اس کا اعتبار وہ چاند کے مہینے کے اوپر ہے، قمری مہینے کا اعتبار ہے۔ اگر روزے رکھنے ہیں تو قمری مہینے کا اعتبار ہے، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو قمری مہینے کا اعتبار ہے، خواتین کی عدت کے اعتبار سے بات چلتی ہے تو قمری مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جو چاند ہوتا ہے یہ زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر کے دوبارہ کبھی 29 دن کے بعد نظر آتا ہے، کبھی 30 دن کے بعد نظر آتا ہے۔ اسی حساب سے چاند کا مہینہ چلتا ہے، اور سورج جیسے غروب ہوتا ہے تو ساتھ ہی سورج کی وہ تاریخ بدل جاتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سورج زمین کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے 48 سیکنڈ اور 48 منٹ اور 50 سیکنڈ میں پورا کرتا ہے، اسی لیے اس کو ایک شمسی سال قرار دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ سورج زمین کے گرد ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 50 سیکنڈ کے اندر وہ طے کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس قمری سال وہ مسلمانوں کے ہاں 354 دن کا ہوتا ہے، اور 354 دن 8 گھنٹے اور 49 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو شمسی سال سے تقریباً 11 دن یہ اسلامی سال ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے دن وہ 11 دن کم ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ نئے سال کا آغاز وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہ کہنا کہ آپ شمسی سال کا اعتبار ہی نہ کریں یہ بات بھی درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سورہ یونس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بھی چاند کے ذریعے سالوں کی گنتی اور وقت وغیرہ کا حساب جاننے کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیاوی معمولات کا شیڈول وہ شمسی سال کے مطابق بنانا وہ گناہ تو نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے قمری حساب کو وہ ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ زندگی اور وقت کی قدر و قیمت کس طرح فرمایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ، کہ یعنی مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہے کہ جس کا سورج ڈوب گیا، ناقص فیہ اجلی، میری زندگی کا وقت اس کے اندر کم ہو گیا، ولم یزد فیہ عملی، اور میرے اعمال صالحہ میں اضافہ نہ ہو سکا۔ قیمت الزمان عند العلماء صفحہ نمبر 27 کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول وہ نقل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل، کہ اپنا نام اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یعنی انسان یہ غور کرے کہ اس نے گزشتہ سال کے اندر کیا کیا غلطیاں کی، خود انسان ہی کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ذکر ارشاد فرما رہا ہے کفیٰ بنفسک اليوم
علیک حسیبا کہ حساب لگانے کے اعتبار سے تو خود ہی کافی ہے اس بات پہ، اور پھر جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کر کے آگے وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ اگر نمازیں رہ چکی ہیں تو ان کی قضا کریں، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کری تو اس طرح توجہ کریں، اگر روزے رہ چکے ہیں تو وہ ادا کریں۔ تو اسی طرح جو بھی کسی سے اس نے ظلم کیا ہے تو اس سے معافی طلب کریں، اور دنیا کا حساب دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ برابر کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اگلا سال آئے گا تو میں نمازیں پڑھوں گا، بڑھاپا ہوگا تو نمازیں پڑھوں گا، بچوں کی شادیاں کر لوں گا، فارغ ہوں گا تو پھر میں اللہ کے دین کی طرف مائل ہوں گا، پھر میں مسجد کی طرف مائل ہوں گا، جس طرح کہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو کوئی ہوتا ہے جو آخری عمر تک پہنچتا ہے، ورنہ اغتنم خمسن قبل خمسن، اپنی زندگی کو غنیمت شمار کرنا چاہیے، زندگی کے ایک ایک لمحہ کو غنیمت شمار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے تو اس کے ہم قدر کریں، اور جوانی ہی کو جو ہے وہ بڑھاپے کے اوپر جو ہے وہ غنیمت سمجھیں، اپنی زندگی کو موت سے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھیں، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔